السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید کرتے ہیں آپ تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ آج کے اس ویڈیو میں آپ کو شعبان المعظم کے مہینے کا ایک بہت ہی بہترین اور نایاب وظیفہ پیش کرنے جا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، اس وظیفہ کو کر لیجئے، انشاءاللہ سال بھر رزق میں فراوانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی جو آپ کمائیں گے نا، اسی میں اتنا برکتیں ڈال دے گا کہ آپ سے سنبھالے نہیں سنبھلے گا انشاءاللہ۔ یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے، شرط یہی ہے، کیونکہ جو وظائف بزرگان دین پیش کرتے ہیں نا، اس میں یقین کامل کا ہونا ضروری ہے۔ جو بھی عبادتیں ہو، جو بھی وظائف ہو، اوراد ہوا کرتا ہے نا، اس کے اندر یقین کامل کا ہونا ضروری ہے۔ تو پورے یقین کے ساتھ آپ اس وظیفے کو، اس عمل کو کریں۔ شعبان المعظم کے مہینے میں ہی کیا جاتا ہے، تو آپ چاہے پورا مہینہ کر سکتے ہیں یا پھر آپ 15 شعبان تک بھی کر سکتے ہیں۔ جتنا آپ پڑھیں روزانہ کر سکتے ہیں۔ 3 دن کا آپ نیت کر کے کریں، 3 دن کا کر لیجئے، 7 دن کی نیت کر لیجئے، جو آپ سے مناسب ہو، لگے کہ ہم اتنا کر سکتے ہیں، کوئی زیادہ لمبا چوڑا بھی نہیں ہے۔ تو میں اس کی فضیلت بھی آپ کو بتانے والا ہوں کہ کس کس ارادے سے، کس کس مقاصد کے ذریعہ آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ رزق میں برکت بے پناہ ہوا کرتی ہے۔ سال بھر اللہ تبارک و تعالی اس عمل کو کرنے والے کے رزق میں بے پناہ برکتیں نازل فرمایا کرتا ہے۔ اور اگر آپ قرض میں مبتلا ہیں، قرض کی ادائیگی کے لیے بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ اور اگر گھر مکان میں بے برکتی ہے اور گھر میں جھگڑے وغیرہ، فساد وغیرہ ہوتے رہتے ہیں، تو اس نیت کے ساتھ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ بچی کا رشتہ نہیں آ رہا یا اس کے اسباب نہیں پیدا ہو رہے، رشتہ تو آ رہا ہے لیکن اسباب پیدا نہیں ہو پا رہا، یعنی وہ انتظامات نہیں ہو پا رہے جس کی وجہ سے آپ اپنے بچے یا بچیوں کی شادی کر سکیں، تو اس ارادے کے ساتھ بھی جو ہے آپ کو کرنا ہے۔ بس جو عمل کریں گے اس میں ارادہ آپ اپنے ذہن میں اس وقت تک رکھیں جس وقت تک آپ عمل کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے دعا کر لیں اس مقصد کے لیے، ٹھیک ہے۔ جو بھی مقاصد حسنہ ہو، جائز مقصد کے لیے آپ کر سکتے ہیں، اور جائز مقاصد کے ہی لیے کرنا ہے، ناجائز مقصد کے لیے بالکل بھی نہیں کریں، کیونکہ اس کا سائیڈ افیکٹ بہت خطرناک ہو جائے گا۔ اگر ناجائز مقصد کے لیے کریں گے تو ہو سکتا ہے الٹا اثر آپ پر بھی ہو سکتا ہے۔ تو ناجائز کے لیے تو بالکل بھی نہ کریں، جائز مقصد ہو اس کے لیے آپ کریں۔ کس طریقے سے کرنا ہے اور کب کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، وہ آپ کو میں بتانے لگ رہا ہوں۔ دیکھیے، یہ وظیفہ جو ہے دن میں کسی بھی وقت آپ کر سکتے ہیں۔ نماز کے بعد کر لیں، عشاء کی نماز کے بعد کر لیں، فجر کی نماز کے بعد کر لیں، ظہر کی نماز کے بعد کر لیں، یا اس کے علاوہ بھی جو اوقات آپ کو ہوتے ہیں اس وقت آپ کر سکتے ہیں۔ کرنا کس طریقے سے ہے کہ پہلے آپ 11 مرتبہ درود ابراہیم پڑھیں گے۔ درود ابراہیم جو نماز وغیرہ میں پڑھی جاتی ہے نا، وہی درود ابراہیم آپ کو پڑھنا ہے۔ اگر درود ابراہیم کسی کو یاد نہیں ہے، حالانکہ ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے کیونکہ نماز میں یہ درود ابراہیم پڑھی جاتی ہے، پھر بھی اگر کسی وجہ سے یاد نہیں ہے تو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر نہیں ہو پایا ہے تو آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنا ہے 33 مرتبہ، یعنی ہر بار بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں گے۔ 33 کی کوانٹیٹی آپ کو پوری کرنی ہے۔ کتنی بار؟ 33 بار، اول آخر 11 مرتبہ آپ کو درود شریف پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو آپ سجدے میں جا کر کے اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، یا پھر بیٹھے بیٹھے جو بھی مقاصد حسنہ ہے اس کے لیے آپ دعا کریں انشاءاللہ۔ دیکھیے گا، بزرگان دین نے کہا ہے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی بہت جلد اس کے ارادے کو، اس کے مقاصد کو، اس کے کام کو پورا فرما دیا کرتا ہے۔ اور پورے سال رزق کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی مقاصد ہو، دوسرا ارادہ ہو، اس کے لیے بھی کرے۔ اس کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے ویسے بھی اللہ تبارک و تعالی پورے سال اس کے رزق میں فراوانی اور اس کے رزق میں فراخی نصیب کر دیتا ہے۔
تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا. 33 ہی مرتبہ پڑھنا ہے, اول آخر 11 بار درود شریف پڑھنا ہے, اور ہر بار سورت شروع کرنے سے پہلے آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھنا ہے. ویڈیو کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.